آج دنیا کے ہر خطے میں مسلمان زوال کا شکار ہیں۔ جنوبی ایشیا، مشرق وسطیٰ، افریقہ یا کسی اور حصے کی بات کی جائے تو ہر طرف صورتحال ایک ہی جیسی ہے۔ مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اغیار کی طاقتیں ہم پر حاوی ہو چکی ہیں۔ ایک امت، ایک کتاب اور ایک دین کا تصور ہم ختم کر چکے ہیں۔ ہم فرقوں میں تقسیم ہیں۔ فرقوں کی بنیاد پر معاشی اور سیاسی فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ دینی اقدار ہم کھو چکے ہیں۔ اخلاقی اقدار ہم میں سے ختم ہو چکی ہیں۔ دین محمدی کی پیروی کی بجائے ہم مغرب کے مادر پدر آزاد خیالات کو اپنی زندگیوں میں اپنا رہے ہیں۔ ہم آج معاشرے کی انتہائی نچلی سطح تک گر چکے ہیں۔ نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا نفاذ ہم اپنی زندگیوں میں کر سکے اور نہ ہی ہم قرآن کی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کر سکے۔ برطانوی تاریخ دان اور محقق جارج برنارڈ شاء نے 1935 میں دورہ سنگاپور کے دوران ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ اس سے بہتر کتاب ممکن نہیں، اور جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ ان سے زیادہ کوئی بدترین پیروکار ہی نہیں۔ اسی انٹرویو کے دوران برنارڈ شاء نے کہا تھا کہ اسلام اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا بہت غور سے مطالعہ کیا ہے۔ میں نے تاریخ کے طالب علم اور نقاد کی حیثیت سے اسے دیکھا ہے، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی ایک عظیم انسان اور نوع انسانی کے نجات دہندہ اور محسن تھے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا آدمی جدید دنیا کا کنٹرول سنبھال لے تو وہ اس کے مسائل کو اس طریقے سے حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جس سے دنیا میں امن اور خوشحالی آئے گی۔ جارج برنارڈ شاء مزید بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر اگلے 100 سالوں میں کسی مذہب کو انگلینڈ بلکہ پورے یورپ پر حکومت کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ اسلام ہی ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ برنارڈ شاء کا 1935 میں دیا گیا انٹرویو آج بھی مسلم امہ کے حالات کے ساتھ براہ راست تعلق رکھتا ہے۔ آج 89 برس بیتنے کے بعد ہم مسلمان دنیا کی نظروں میں مزید ذلیل و رسوا اور بے وقت ہو چکے ہیں۔ برطانوی تاریخ دان نے اپنی تحقیق کے بعد جان لیا تھا کہ قرآن مجید سے بہتر کوئی کتاب ممکن ہی نہیں، مگر ہم آج بھی قرآن سے رہنمائی نہیں لینا چاہتے۔ آج مسلم ممالک کے حکمران ڈرے اور خوفزدہ ہیں اور بھول چکے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات صادر فرمائے ہیں۔ سورہ ال عمران میں اللہ فرماتے ہیں کہ مومنوں، اگر تم کافروں کا کہا مان لوگے تو وہ تم کو الٹے پاؤں پھیر کر مرتد کر دیں گے، پھر تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ یہ تمہارے مددگار نہیں ہیں بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے، اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ آج کی عالمی صورتحال کا ایک جائزہ لیں تو ہم واضح الفاظ میں یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی فلاح کے لیے مغرب اور صہیونی طاقتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں عرب ممالک کی بات کی جائے تو آج جو ممالک ہمیں خوشحال دکھائی دے رہے ہیں، چاہے سعودی عرب ہو یا متحدہ عرب امارات، قطر یا بحرین، سب کے سب مغرب کی مکمل تائید کر چکے ہیں اور ان کی جی حضوری میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی۔ انہی ممالک میں امریکہ کے بڑے بڑے فوجی اڈے بھی موجود ہیں۔ یہ ممالک براہ راست امریکہ اور صہیونی طاقت اسرائیل کو سپورٹ فراہم کر رہے ہیں۔ بہت سے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے گزشتہ چند سالوں میں اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات استوار کیے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے اپنے آپ کو محفوظ گردانتے ہیں، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ عرب ممالک نہ صرف صہیونیت کے آگے سرنگوں ہو چکے ہیں بلکہ مغرب کی جنگوں میں ان کا مکمل ساتھ بھی دے رہے ہیں۔ افسوس اور شرمندگی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ گزشتہ 10 ماہ کی اسرائیلی جارحیت کے دوران بہت سارے عرب ممالک صہیونیت کے اعلی کار کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ مغرب سے تو فلسطینی عوام کی نسل کشی کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے، مگر یہاں مکمل سناٹا ہے۔ ہم آخر اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ گزشتہ کئی دہائیوں سے ایران اور سعودی بلاک ہمارے سامنے ہیں۔ ہم اپنی تمام تر توانائیاں
آپسی جھگڑوں میں صرف کر رہے ہیں اور مغرب کو اپنا ہمدرد تصور کرتے ہیں۔ امہ کی اس سے زیادہ تذلیل کیا ہوگی کہ آج ہم نیکی اور بدی کی پہچان ہی بھول چکے ہیں۔ ہم اپنے وطن پاکستان کی بات کریں تو ہم تو گزشتہ کئی دہائیوں سے مغربی مالیاتی اداروں کے غلام ہیں۔ ہم نہ دین کے رہے اور نہ ہی دنیا کے۔ ہم انگریز سے تو آزاد ہو چکے ہیں، مگر آج بھی ہماری معاشی، سیکیورٹی اور خارجہ پالیسی مغربی ادارے چلا رہے ہیں، اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کس ملک کے ساتھ تعلقات کس سطح پر استوار کرنے ہیں۔ آج ہم امریکہ کی رضامندی کے بغیر اپنے انرجی مسائل کا حل تک نہیں نکال سکتے۔ ہم قرآن مجید کی واضح ہدایات کے باوجود اپنی زندگیوں کو کفر کے سہارے بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ ہم قرآن کے احکامات بھول چکے ہیں۔ پہلے قدم کے طور پر خدا کے لیے سوچئے، ہمیں اپنی ذات میں خلیفہ بننے کی ضرورت ہے۔ اپنے وجود پر خلافت کا نفاذ کریں۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں قرآن پاک کی تعلیمات کو شامل کرنا ہوگا اور اپنے گھر میں خلافت کا نفاذ کرنا ہوگا۔ ہمیں اللہ سے توبہ کرنی ہوگی۔ اگر ہم نے اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کی تو اللہ ہماری مدد کریں گے۔ اللہ کی طرف سے توفیق تب ہی ملے گی جب ہم تھوڑی ہمت کریں گے۔